اچھا سر، ملک دین کے جو 2-3 اور بڑے اعتراضات ہیں، اور وہ چونکہ آگے سے جواب نہیں آتا اس لیے وہ چاہ رہے ہیں سرکس کے جوکروں کی طرح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ یادداشت اچھی تھی اس لیے. سر اس کے علاوہ کوئی اور؟ نہیں، یادداشت نہیں اچھی تھی. آپ دیکھو 6 اور 9 پرپز کتنا بڑا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام امہات المومنین سے صرف 17 احادیث مروی ہیں. دیکھو یار، ہم نے اتنی بہت بڑی کائناتی ہم علم کی جستجو کرتے ہیں، ہم خدا اور رسول کی جستجو کر رہے ہیں، تو کیا اللہ اور اللہ کا رسول عورتوں کے لیے ایک مستقبل کی بہت بڑی تعلیم ترک کر رہے تھا؟ اب سوال ہے کہ ام المومنین عائشہ پہ 2 اعتراض تو میں یہ نہیں کہوں گا، ایک احمقانہ قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا، وہ غلط. نمبر 1، جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا تو وہ نابالغ تھی. کیا اس نابالغ لڑکی کو حضور گھر لے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ ویٹ کیا گیا جب تک وہ بالغ ہو جائے. اور کوئی بھی خاتون اگر بالغ ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا اعتراض ہو سکے؟ یہ تو پہلا اکیڈیمکلی پریکٹیکلی یہ اعتراض بالکل واہیات ہے. اور اس زمانے میں اور ہمارے اپنے زمانے میں بچوں کی شادیاں پیدائش سے طے ہوتی تھیں اور 9 سال 12 سال میں ہو بھی جاتی. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں شادی؟ تو ایک حدیث سے ضمن میں مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ تم مجھے پارچے پہ نوزائیدہ بچے کی طرح دکھائی گئی، اور میں کہتا تھا میں نے اس بچی کا کیا کرنا ہے، مگر پھر میں سوچتا تھا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. پھر یہ شادی ہوئی، اور اس شادی کی مین وجہ یہ تھی کہ ایک پورا چیپٹر جو ہے نبوت کا تہی تھا، پورا عائلی زندگی کا چیپٹر تہی تھا. اور حضور کس کو بتا کے گئے کہ عائلی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. باقی امہات المومنین were not that much concentrated، already تمام میرڈ تھیں پہلے سے، اور ان کے تجربات اور تھے. مگر پروفٹ کے ساتھ اگر ایک سنگولر لڑکی کا کوئی تجربہ، اس کے خاندان بھی صرف پروفٹ کو چاہتا تھا، باپ چاہتا تھا، دادا چاہتا تھا، تو یہ وہ لڑکی تھی جو انتہا درجے کی پرسنل کمٹمنٹ کے ساتھ یہ پروفٹ کے ساتھ آئی. She was young, she was watchful, she was a great student and a great teacher. ایک چیز جو ہے ام المومنین نے اللہ کے رسول کے حق میں محفوظ کی. وہ تو آپ پہلے بیان کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں couldn't someone elder be selected who had all these؟ نہ تو ایلڈرلی ہوتے ہیں، ایلڈرلی تو تھیں، ایلڈرلی تو ہر عمر کی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. مگر جب روایت کی بات آئی تو ان تمام خواتین سے صرف 17 احادیث مروی ہیں. کیا پریکٹیکل لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ ایسا ہوا؟ یعنی ایوری باڈی مسٹ انڈرسٹینڈ دس کہ تمام عورتیں جو ہیں انہوں نے اس واچفلنس کا ثبوت نہیں دیا، اس کیوریوسٹی کا ثبوت نہیں. ام سلمہ بہت اچھی احادیث دے گئی ہیں ہم کو، سیدہ زینب بہت اچھی احادیث دے گئی ہیں ہم کو. مگر باقی خواتین اگر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت جویریہ کو بہت دینی چاہیے تھی، اور ایک دفعہ مشورہ بھی انہیں بہت کارآمد دیا. But they were only casually interfering in the process of teaching. Whereas basically المومنین عائشہ جو تھی she was very curious and an extremely good learner. اور ایک ایسی صفت تھی جو بعد میں مجھے نہیں پتا باقی خواتین میں پائی گئی کہ نہیں، کہ she would even quote against herself. یہ استاد کی اتنی بڑی صفت ہوتی ہے جس کا کوئی میچ نہیں ہوتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اس لیے بھی صدیقہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وربیٹم کوٹ کر دیا اگرچہ ان کے خلاف. We can conveniently say that she was the best of all in that. Yeah, that she was the choicest woman by choice. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے. اب حضور نے ان کو اپنی امہات سے نہیں، ان کا اپنی زوجات سے نہیں کمپیئر کیا، بلکہ کہا کہ سارہ حضرت سارہ سے کیا، زوجہ ابراہیم سے کیا، آسیہ بنت مزاحم سے کیا، مریم صدیقہ سے کیا،
خدیجۃ الکبریٰ سے کیا، اور آخر میں جملہ فرمایا مگر عائشہ تم ان میں ایسی ہو جیسے سرید باقی کھانوں پر۔ آپ حیران ہوں گے کہ سرید مل کے کھایا جاتا ہے، یعنی اگر ام المومنین کی فضیلت یہ ہے کہ باقی سنگولر ماحول کی خواتین فیملی کلان کی تھی، مگر ام المومنین پوری امت کے لیے وہ دست شور۔ یہ سرید ہے نا کہ جو دعوت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ہمیں علم و معرفت کی دی ہے، اس میں سارا زمانہ، ساری امت، ساری مائیں، ساری بہنیں، ساری بیٹیاں شامل ہیں۔ یہ فضیلت